السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نفلی نماز کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ فجر کی جو پہلی نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے متعلق اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں اذان کے بعد اور نماز سے پہلے، درمیان میں وقت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وقت، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹائم ٹیبل کا جو حساب ہے وہ تو اب ہم نے کرنا شروع کیا ہے کہ اس ٹائم پر نماز کھڑی ہوگی۔ پہلے یہ وقت کا کوئی بھی تصور نہیں تھا۔ سورج کے مطابق اور رات کو دیکھ کر اذانیں دی جاتی تھیں، اور پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے یا جو بھی امام نماز پڑھا رہے ہو، جن کی ڈیوٹی ہوتی، وہ ان کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ اپنی جو بقیہ نماز ہے، نوافل ہیں، وہ ادا کر کے جس مرضی ٹائم آ جائیں۔ تو جو مکبر ہیں وہ امام صاحب کو دیکھتے تھے اور تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کی وقت نماز سے پہلے جو آپ نوافل ادا کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس قدر مختصر نوافل ادا کیا کرتے تھے کہ مجھے اپنے دل میں ایک گمان ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں۔ بقیہ نماز میں آپ سورۃ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، تھوڑا وقت لگاتے تھے، لیکن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، یعنی کہ تھوڑی عموماً جو آپ کی سپیڈ سے اسے تھوڑی جلدی پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح نہیں پڑھنا کہ جس طرح بعض نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کئی مرتبہ لوگ پڑھ کے نماز پڑھ لیتے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ پڑھتے آہستہ سے، لیکن جو آپ عموماً جس طرح پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کے، بالکل اس سے تھوڑی سی سپیڈ روانہ ہوتی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے کہ آپ ہلکی اور مختصر رکعات پڑھا کرتے تھے، یعنی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کر کے آپ پڑھانے آ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو وقت ہوتا ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا، کہیں پہ 35 منٹ کا ہے، تو اپنے حساب سے سب نے وقت رکھا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا طرز عمل تھا کہ آپ اس طرح یہ نماز ادا کیا کرتے تھے، جو 2 فرض نماز سے پہلے جو دونوں نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو پرسوں جو میں نے درس دیا تھا فجر کی سنتوں کے متعلق، تو گکھڑ صاحب نے ایک بہت ہی اچھی بات کا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، وقت ہوتا ہے، تو ہم جو کیا کہتے ہیں اس کو تحیۃ المسجد ہیں وہ ہم نے ادا نہیں کرنی۔ وجہ کیونکہ جو ہماری 2 سنتے ہیں، جو نوافل یہاں سنتے ہیں، یہ تحیۃ المسجد کی بھی، تحیۃ الوضو کی بھی، اس کی سب کی ایک کفایت کر جاتی ہے۔
ہاں اگر آپ گھر میں سنتے پڑھ کے آئے ہیں پھر آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجد میں جب آؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، لیکن جس کی عموماً زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے پڑھ کر، کیونکہ گھر میں پڑھنے کا مرد کی افضل نماز جو سنتے نوافل ہیں وہ افضل، رسول اللہ صلی اللہ آپ جتنے بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کم پڑھا کرتے تھے، زیادہ تر آپ نماز پڑھ کے آپ گھر چلے جایا کرتے تھے اور گھر میں جا کے آپ اپنی جو بقیہ سنتے نوافل ادا وہ آپ گھر میں جا کے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کوشش یہ کرے کہ گھر میں سنتے ادا کرے تو مسجد میں تشریف لائیں، مسجد میں آ کے اگر آپ بیٹھنا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، اگر نہیں بیٹھنا تو بھی کوئی یعنی کہ اسلام مسئلہ نہیں ہے کہ لازمی پڑھنی چاہیے، آپ آگے ہیں بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ورنہ اگر آپ نے چلتے پھرتے چکر لگاتے ذکر و اذکار کرنے تو وہ بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی احادیث ہیں جو صبح فجر کی 2 رکعت ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔